بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شوال کا خاص عمل اولاد ہونے کا ہے۔ جو لوگ بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کی نعمت چاہتے ہیں، کئی سال سے وظائف کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد نہیں دی، تو وہ یہ عمل لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان پر اپنا رحم و کرم عنایت فرمائیں گے۔ وظائف اثر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد تھک جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارا کام پورا ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف ہمارا اخلاص ہے۔ ہم اللہ پر اپنے اخلاص ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اس بات پر کہ تو ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما، تو ہمیں روزی رزق عطا فرما۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کرتے ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو چند دن وظیفہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی، ہمیں تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ لازماً تاثیر رکھتا ہے، لیکن اس کو ایسے دل سے کرنا ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہی، صرف وہی بے نیاز ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ بے شک وہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر ہمیں پیار کرتا ہے، جو ہمیں کبھی مایوسی میں نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انتظار میں ہے کہ کب انسان توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ بالکل اللہ کی رحمت انتظار میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ بندہ مجھے کب پکارتا ہے۔ یہ سب ہم پر ہے کہ ہم کس نیت سے اس کو پکاریں۔ کیا ہم اپنے مقصد کے پورے ہونے تک صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعائیں نہیں سنتا؟ یہی تو ہم کفر کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کفر سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کر دینا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو اس مقام سے بچائیں، بس ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیں، تاکہ اس بات کا اقرار ہو سکے اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور استغفار کرنا ہے استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ دوستو، آپ بھی استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، کچھ عرصہ اس پر عمل کر کے تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں، مال و دولت میں، اولاد میں برکت کی جائے گی۔ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ پاک اپنی رحمتوں سے اس کو دور فرما دیں گے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ خاص طور پر آپ کے لیے لایا ہوں وہ ہے اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آج کے دن جمعرات اور جمعے کو، یعنی کہ 2 دن میں آپ نے کسی بھی وقت بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اول و آخر درود ابراہیمی کو بھی پڑھ لیجئے 7 مرتبہ، اور بیچ میں آپ 1000 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیے۔ اس کے بعد ایسی جگہ پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور جہاں آپ اپنی دل کی خواہشات کو مکمل اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ سے دعا مانگنی ہے اولاد کے لیے، اور جہاں اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہاں اپنے پیاروں کے لیے ضرور دعا مانگا کریں۔ وہ تمام مسلمان جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کی خالی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ بے شک تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ہمیں قرضوں کی پریشانیوں سے بچا لے۔ یا وہ تمام لوگ جو گھروں میں پریشان حال ہیں، بیماریوں کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، کسی بھی قسم کی پریشانیوں کی وجہ سے، ایسے لوگ جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے ہم کلام پاک پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تو اجتماعی عبادت کو، اجتماعی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرما۔ بے شک تو نے کہا ہے کہ جس نے دنیا مانگی اس کے لیے صرف یہ دنیا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب بے اولادوں کو کے لیے جو اعمال کرتے ہیں ان سب کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو بہترین کارساز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی کارساز نہیں، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو غنی ہے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی نظر کرم عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔